اینڈ پہ کر دیں، اینڈ پہ مجمع میں اس کو بھی اینڈ پہ کر دیں۔ تمام حضرات سے درخواست ہے خاموشی اختیار فرمائیں۔ حضرت کے بیان میں کوئی بچہ کوئی بڑا آپس میں گفتگو نہ کرے۔ حضرت بہت لمبا سفر کر کے تشریف لائے ہیں، انتہائی توجہ کے ساتھ حضرت کی گفتگو سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل۔ قال الله تعالى في موضع آخر، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح فمن رکبها نجا ومن تخلف عنها هلك۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ میرے معزز دوستو، آج 25 اپریل 2026 بروز ہفتہ ہے، اور میں زندہ دلانے لاہور سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ رب کریم جزائے خیر عطا فرمائے آپ کے ان تمام میرے میزبان حضرات کو، جنہوں نے آج سے تقریباً 4.5-5 ماہ قبل آج کا دن مجھ سے طے فرمایا اور میرے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی کہ سب کے عنوان ہم نے دیے ہیں، پر آپ کا عنوان عظمت صحابہ و عظمت اہل بیت ہوگا۔ میں نے اسی لیے اسی عنوان کے مطابق اسٹیج سے دیے گئے موضوع اور حکم کے مطابق قرآن کریم کی آیات، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ کی خدمت میں رکھے ہیں۔ آپ یوں جیتی جاگتی آنکھوں کے ساتھ، ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایز آئی کنٹیکٹ اگر مجھے دیکھتے رہے اور میری بات سمجھتے رہے تو انشاءاللہ ہمارا وقت قیمتی بنائے گا۔ میرے دوستو، رسالت مآب علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات سمجھائی ہیں، تو حضور پاک کی تعلیمات دو طرح کی امت کے اندر پھیلی ہیں۔ ایک تعلیم وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں کو بتائی، ایک تعلیم وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کو بتائی۔ یہ دونوں تعلیمات آج امت تک محفوظ، امت تک موجود ہیں۔
گویا میں ان کو بھی آسان کہو تو یوں کہہ سکتا ہو کہ پاک پیغمبر کا یارانہ بھی ہے، پاک پیغمبر کا گھرانہ بھی ہے۔ حضور پاک کے یارانے کو پیغمبر کے صحابہ کہتے ہیں، پاک پیغمبر کے گھرانے کو رسول اللہ کی اہل بیت کہتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اہل اسلام ہیں، ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یارانہ بھی پاک ہے، ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ بھی پاک ہے۔ میرے دوستو، میں آپ کی خدمت میں انہی دو طبقوں کی گفتگو پیش کروں گا، ان کی عظمت، مقام، مرتبہ، درجہ، حیثیت، ویلیو آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ میں سب سے پہلے اپنی بات شروع کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں بات کرنے لگا ہوں۔ قرآن کریم ہے، 26واں پارہ ہے، سورۃ فتح ہے، آیت نمبر 28 ہے۔ رب کریم نے فرمایا کہ نبوت کے دعویٰ کیا ہے؟ فرمایا محمد الرسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوی نبوت یہ ہے، اظہار نبوت یہ ہے، اعلان نبوت یہ ہے کہ نبوت کی سر کا تاج محمد الرسول اللہ کے سر اقدس پہ، نبوت کے تمغہ محمد الرسول اللہ کے کندھوں پر سجا دیے گئے ہیں۔ پھر رسالت آپ کے ارد گرد کو بیان کیا، رسول اللہ کی طرف کے ماحول کو بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ فرمایا چار طرح کا ماحول اس پاک پیغمبر کو ملا ہے۔ ایک ماحول کو معیت کہتے ہیں، ایک ماحول کو شدت کہتے ہیں، ایک ماحول کو نرمی کہتے ہیں، ایک ماحول کو عبادت کہتے ہیں۔ رب کریم نے فرمایا والذین معہ، ان کے ساتھ بھی ہے۔ اور پھر تعلق کیا ہے؟ فرمایا تعلق یہ ہے رحماء بینہم، آپس میں بھائی بھائی ہے۔ اشداء علی الکفار، جو دشمن خدا ہے، جو دشمن مصطفیٰ ہے، اس کے لیے سخت ترین مخالف ہے۔ اور ان کی ترتیب یہ ہے تراہم رکعا سجدا، یہ رکوع اور سجدہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، رب کی پرستش کرتے ہیں، اللہ دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں یا دل کے اندر سے کرتے ہیں؟ اے اللہ ریاکاری کے لیے کرتے ہیں یا آپ کی رضا کے لیے کرتے ہیں؟ فرمایا میں اللہ ہوں، میں دلوں کے بھید کو جانتا ہوں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان لوگوں کا یہ جو کام ہے یہ ان کی دل کی رضا ہے، یہ دل کی چاہت ہے، دل کی نیند ہے، دل کی حاجت ہے، دل کی ضرورت ہے کہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی جو ہے نا رضا مندی کے طلبگار ہیں۔ لاہور کے غیرت مندوں، تلاش کے عربی میں دو معنی آتے ہیں، ایک لفظ کو ابتغاء کہتے ہیں، ایک لفظ کو تفتیش کہتے ہیں۔ تفتیش کا معنی بھی سرچنگ ہے، تفتیش کا معنی بھی تلاش ہے، ابتغاء کا معنی بھی سرچنگ ہے، ابتغاء کا معنی بھی تلاش ہے۔ رب نے یوں نہیں فرمایا یہ تفتشون، یہ تفتیش رکھتے ہیں، یہ ڈھونڈتے ہیں رضوان اللہ، اللہ کی رضا مندی کو۔ یوں نہیں فرمایا، اللہ نے ابتغاء کے صیغے کا لفظ استعمال فرمایا، فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کی صفت یہ ہے کہ یہ اللہ کی رضا مندی کو تلاش کرتے ہیں۔ جب تفتیش بھی تلاش کو کہتے ہیں، ابتغاء بھی تلاش کو کہتے ہیں، ان میں ڈفرنس کیا ہے؟ ان میں فرق کیا ہے؟ ان کا معاملہ کیا ہے؟ یہ الفاظ الگ کیوں ہے؟ آپ لغت کی کتابیں اٹھائیں، آپ ہسٹری کی کتابیں اٹھائیں، آپ الفاظ کے معانی کی کتابیں اٹھائیں۔ جتنے ہسٹری کے ماہرین ہیں، جتنے لغت کے ماہرین ہیں، میں منجم سے لے کر لغات عرب تک، لغات عرب سے لے کر قاموس تک، قاموس سے لے کر لسان العرب تک، ایک ایک معنی کا ذمہ دار ہوں۔ سب نے لکھا ہے ایک تلاشی باہر کی ہے، ایک تلاشی اندر کی ہے۔ جو باہر کی تلاشی ہے اسے تفتیش کہتے ہیں، جو اندر کا ڈھونڈنا ہے اسے ابتغاء کہتے ہیں۔ اسی لیے تو جب پولیس کسی کی انویسٹیگیشن کرتی ہے تو اسے اردو میں تفتیش کہتے ہیں، کیونکہ پولیس اللہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے، الہ نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے کہ یہ دلوں کے بھید جانے،
یہ اندر کا معاملہ جانے، یہ اندر کی کیفیت و حیات و صلاحیت جانے، بلکہ یہ باہر کو جانتے ہیں، جیب میں کیا ہے باہر کو جانتے ہیں، لباس میں کیا ہے باہر کو جانتے ہیں، جسم میں کیا ہے باہر کو جانتے ہیں، کریڈٹ ڈیبٹ اکاؤنٹ کا کیا ہے باہر کے معاملات جانتے ہیں، لیکن مجرم کے دل میں، بندے کے دل میں تفتیشی اثر اس کے دماغ کو نہیں پڑتا، اس کے دل کو نہیں پڑتا، اس کے مائنڈ سیٹ کو نہیں پڑتا، کیونکہ اس کا مائنڈ سیٹ چھپی ہوئی چیز ہے، اس کا دل یہ باطن کی چیز ہے۔ تم مجرموں کی تلاش کرتے ہو، یہاں مجرم کا معاملہ نہیں ہے، یہاں مؤمنین ہے، مسلمین ہے، حضور پاک کے جانثار، حضور کے دلدار، حضور کے حبدار، حضور کے وفادار، حضور کے تابعداروں کی بات ہے۔ تو رب نے فرمایا محبوب مصطفیٰ احمد مجتبیٰ یہ تیرے یہاں رہے، میں ان کے لیے کہنے لگا ہوں، اوپر سے تو ان کا ایمان ہے، داڑھی مبارک سنت کے مطابق، پگڑی مبارک سنت کے مطابق، لباس مبارک سنت کے مطابق، لیکن ان کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے؟ فضلا من اللہ ورضوانا، محمد الرسول اللہ کے پروردگان، محمد الرسول اللہ کے نمائندگان، محمد الرسول اللہ کے شاگرد یہ وہ ہے جب عبادت کریں، ریاضت کریں، بندگی کریں، اللہ کی رضامندی ڈھونڈے تو ان کا دل بھی اللہ سے رضامندی تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کا دل کہتا ہے اللہ کا فضل ملے، ان کا دل کہتا ہے اللہ کی رضامندی ملے۔ سیماہم، ہاں اگر تم نے ان کو پہچاننا ہو، ان کی علامت جاننی ہو، ان کا تعارف رکھنا ہو، ان کا انٹروڈکشن رکھنا ہو، ان کی جان پہچان شناسائی تم نے کرنی ہو، تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ جب قرآن اترا تو یہ آئے ہیں، اب کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے کی بات ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، چہرہ ان کا ہوگا، عبادت کا اثر اللہ کی طرف سے ہوگا، چہرہ ان کا ہوگا، ریاضت کی طرف سے اثر اللہ کا ہوگا، بندگی کی طرف سے اثر اللہ کا ہوگا۔ یہ آج کی بات نہیں ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، حضرت موسیٰ کا زمانہ حضرت پاک کے زمانے سے 3500 سال پہلے کا ہے۔ اس وقت جب تورات اتری، 40 راتوں کا اعتکاف ہوا، 300 الواح میں تورات شریف حضرت موسیٰ بن عمران کے حوالے کی گئی، تو اس تورات کے صفحات میں جہاں توحید تھی، جہاں رسالت تھی، جہاں احکام تھے، جہاں ترغیب تھی، جہاں ترغیب تھی، جہاں وعیدات تھے، وہاں پر رب کریم نے ابو بکر کی الف سے علی المرتضیٰ کی یہاں تک، ابو بکر کی الف سے وحشی کی یہاں تک ایک ایک صحابی کا ذکر کیا، ایمان بتایا، اسلام بتایا، ایمان بتایا، احسان بتایا، رضامندی بتائی، رضوان بتایا۔ ان کی رضامندی دل کے اندر سے اخلاص، دل کے اندر سے ایمان کو ٹٹول کے لکھا۔ فرما صرف تورات نہیں ہے، فَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، حضور پاک کے زمانے سے 600 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری ہے۔ انجیل کے صحائف میں شریعت عیسوی کے مسائل تھے، فضائل تھے، عقائد تھے، سب کچھ تھے، لیکن محمد کے یاروں کا تذکرہ بھی تھا، محمد کے دلداروں کا واقعہ بھی تھا، محمد کے تابعداروں کی وہاں چرچے، وہاں باتیں، وہاں ان کے تذکرے موجود تھے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، تم صرف قرآن پڑھ رہے، صحابہ اہل بیت کی بات کر رہے، تم صرف وحی کی بات سن رہے، صحابہ اہل بیت کی بات کر رہے۔ فرمایا صرف یہاں تک بس نہیں ہے، صرف یہاں تک معاملہ نہیں ہے، یہ یہاں تک معاملہ نہیں، بلکہ ان کے پہلی کتابیں، ذکر ان کا پہلی کتابیں، تذکرے ان کے پہلی کتابیں، واقعات ان کے پہلی کتابیں، چرچے ان کے رب کریم نے وہاں پر ذکر کیے ہیں۔ تبھی میں نے کہا حضور آئے، یارانہ ملا، حضور آئے، گھرانہ ملا، صحابہ کرام، پیغمبر کا یارانہ، اہل بیت، پیغمبر کا گھرانہ، ہم اہل سنت والجماعت، اہل اسلام، اہل ایمان، قرآن کو ماننے والے، فرمان کو ماننے والے، جماعت مصطفیٰ کو ماننے والے، حضور کی جلوت و خلوت، ظاہر و باطن کی زندگی، گھر اور باہر کی زندگی مانتے ہیں۔ تبھی ہم صحابہ
बड़े बेईमान बन जाओगे। मेरी बात का मतलब रसूलुल्लाह का याराना, हुज़ूर पाक का घराना इतना मुक़द्दस है, इतना बाबरकत है, बासआदत है। इनकी पाकीज़गी की जिक्र, इनकी पैदाइश, इनके अब्बा की पैदाइश, दादा परदादा, लक्कड़ दादा, शक्कर दादा, पुश्ते दर पुश्ते, पीढ़ियों दर पीढ़ियां, शजरे दर शजरे उठाते चले आओ। अभी तक शजरे चले गए तो इनके तज़किरे चल रहे थे। रब्बे करीम ने उस वक्त तक इनका जिक्र किया है जब तक ये नहीं आए, फिर उस वक्त तक इनका जिक्र रहेगा। जब तक हम हों तब भी ठीक, हम न हो तब भी ठीक। यौम आखिरत, यौम क़यामत, यौम मशर, यौम हिसाब आएगा तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आएंगे, यार भी इनके साथ आएंगे। इनके तज़किरे हमेशा, इनकी बातें हमेशा, इनके चर्चे और इनके मामलात हमेशा रहेंगे। ये पाक पैगंबर का याराना है। आओ, मैंने रसूलुल्लाह के याराने पे बात पढ़ी है तो जी चाहता है मैं कुरान करीम से हुज़ूर पाक के घराने की बात भी पढ़ूं। सूरत नंबर 33 है, आयत नंबर भी 33 है। जो सूरत का नंबर है वही आयत का नंबर है। 22वां पारा है, पहला सफा है। रब्बे करीम ने नबुव्वत की अहले बैत के लिए फरमाया या निसा अन्नबी की लस्तन्ना का अहद मिनन निसा। लाहौर के गैरतमंद को, दिलो दिमाग को हाजिर रखना, तवज्जो को महदूद खातिर रखना, अपने ध्यानों ख्यालों दिमागों तवज्जो को स्लिप न होने देना, वरना बात समझ नहीं आएगी। मैंने 8 घंटे का सफर तुम्हारे दिलों में ये अकीदा, ये नजरिया, ये दलाइल उतारने के लिए किया है। मेरे का पाक पैगंबर के घराने का जिक्र रब फरमाते हैं तो लफ्ज़ लाते हैं या निसा अन्नबी की लस्तुन्ना का अहद मिनन निसा। फरमाया ऐ नबी की बीवियों, ऐ नबी की घरवालियों, ऐ नबी के ज़ौजात, तुम्हारा तज़किरा अल्लाह कर रहा है। लस्तुन्ना का अहद, इस धरती पे कोई एक तुम्हारे बराबर नहीं है। मैं मसला समझाने लगा हूं। लफ्ज़ अहद के साथ गैरियत की नफी कहां होती है? जब लफ्ज़ अहद आता है फिर मुखालिफ की नफी कैसे होती है? जब लफ्ज़ अहद आता है फिर अपोजिट की नफी और इसको माइनस करना, ये किस तरह होता है? और लफ्ज़ अहद को तलाश करते हैं जहां इखलास सबसे आखिर, जहां इत्क़ान सबसे आखिर, जहां मोहब्बत सबसे आखिर, जहां ताल्लुक सबसे आखिर हो जाए, उससे ऊपर मोहब्बत और मवद्दत, उससे ऊपर ताल्लुक और अकीदत न हो, वहां लफ्ज़ अहद कहकर खैरियत की नफी होती है, अपोजिट को माइनस किया जाता है। आप कहेंगे कैसे? रब्बे करीम ने सूरत नंबर 92 सूरत वल्लैल में एंड पे फरमाया है, फरमाया एक काफिर है जिसे वलीद बिन मुगीरा कहते हैं, एक मुमिन है जिसे अबू बकर कहते हैं। माल वलीद भी लगाता था, माल अबू बकर भी लगाता था। वलीद का माल क्यों लगता था? फरमाया वलीद का माल इसलिए लगता था फसल यस्सिरुहु लिल उसरा, ये आदमी दीन के रोकने के लिए माल लगाता था। अबू बकर फसल यस्सिरुहु लिल युसरा, दीन की फैलाने के लिए माल लगाता था। सवाल उठता है अल्लाह वो काफिर लगा रहा है तो वो तो रियाकार है। अबू बकर अपना माल, अपनी दौलत, अपना पैसा, अपनी सरवत, अपने बैंक बैलेंस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे कुर्बान कर रहा है। शायद ये भी दिखावा कर रहा हो, शायद ये भी रियाकारी कर रहा हो, शायद इसका भी मामला किसी वजह से हो, या हुजूर पाक ने कोई काम किया हो, या बनु हाशिम ने इसके साथ कोई अच्छाई की हो, आज बेनिफिट को लेकर बदला दे रहा हो। कहीं यूं तो नहीं है रब्बे करीम ने इन एतराज़ात, सवालात, इश्कालात की जड़ काट के रख दी, लफ्ज़ अहद से मुखालिफत की नफी की। फरमाया नहीं, फमाल अहद इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, नहीं
نہیں، ہرگز نہیں، یوں نہیں ہو سکتا کہ یہ کسی کے بدلے میں، کسی کی وجہ سے، کسی بے سو بنیاد پر یہ کام کر رہا ہو۔ فرمایا یوں نہیں ہے، فَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، یہ کسی نعمت کا بدلہ، کسی احسان و امتنان کا بدلہ، کسی اچھائی کا بدلہ نہیں دے رہا اللہ۔ پھر ابو بکر مال کیوں لگاتا ہے؟ لفظ یاد رکھنا، تفتیش نہیں ہے، ابتغاء ہے۔ فرمایا اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، یہ اپنے اللہ کی رضامندی چاہتا ہے، اپنے اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے، اپنے اللہ کی رضا چاہتا ہے، اپنے اللہ کو قریب رکھنا چاہتا ہے۔ اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، اس کو رضائے خداوندی، رضائے الہی، مقصود رضائے الہی چاہیے اللہ۔ پھر اس نے تو محنت کی، کوشش کی، مجاہدہ کیا، کیا اس کو بھی اس کی چاہت کے مطابق، اس کو بھی اس کی نیڈ کے مطابق، اس کو بھی اس کی حاجتوں ضرورتوں گمان و خیال کے مطابق بدلہ ملے گا؟ فرمایا جی ہاں، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، جو چاہ رہا ہے وہی رب دے گا۔ عظمت صحابہ، کردار صحابہ، صداقت صدیق اکبر، عدالت فاروق اعظم، سخاوت عثمان، شجاعت حیدر کرار، شہادت حسنین کریمین، سیاست معاویہ، عفت امی عائشہ، نعرہ تکبیر۔ میں کہہ رہا تھا لفظ احد سے دوسروں کی نفی کیسے ہے؟ میں نے پہلی مثال دی ہے، فَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، ابو بکر پر احسان نہیں ہے، گردن جھکی ہوئی نہیں ہے کہ بنو ہاشم کے احسان کا بدلہ اتار رہا، نہیں، رب کی رضا چاہ رہا۔ لاہور کے غیرت مندوں، میں لفظ احد سے غیریت کی دوسری نفی آپ کی خدمت پہ لانے لگا ہوں۔ قرآن کریم کی معروف، قرآن کریم کی مشہور، قرآن کریم کی وہ آسان صورت جس میں رب کریم نے اخلاص کو بیان بمعنی توحید کیا ہے، نام ہے سورت اخلاص۔ اندر لفظ اخلاص نہیں ہے، حالانکہ سورت البقرہ اندر لفظ بقرہ ہے، آل عمران اندر آل عمران کا تذکرہ ہے، النساء نساء کا تذکرہ ہے، المائدہ مائدہ کا تذکرہ ہے، کیونکہ رب کریم جس چیز کا تذکرہ کرتے ہیں رسول کریم اسی سورت کا اس عنوان پہ نام رکھتے ہیں۔ سورت اخلاص میں لفظ اخلاص نہیں ہے، تو پھر اخلاص کا معنی کہتے اخلاص نکلا ہے باقیوں سے خالی کرنا، تو توحید کا عقیدہ، توحید کا نظریہ، توحید کا بیانیہ یہ شرک سے، یہ کفر سے، یہ شہادت سے، یہ دجل سے، بے ایمانی سے، دو نمبری سے، منافقت سے خالی ہو جاتا ہے، ایک اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کا نام سورۃ الاخلاص ہے۔ اور اس کو کھولتے ہیں، اس میں بھی لفظ احد ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ رب کریم نے قرآن کریم رسول کریم پر اتارا، یہ آیت کریمہ بتا رہی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ فرمایا قل هو اللہ احد، اے محمد کریم علیک التحیۃ والتسلیم، اناؤنسمنٹ فرما دیں، اعلان کر دیں، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ کی طرح اللہ نہیں، اللہ کی شخصیت میں بھی، پرسنالٹی آف گاڈ میں کوئی شیئرنگ نہیں ہے، رب کریم کے کام میں بھی اتھارٹی آف دا گاڈ، اس میں بھی کوئی شیئرنگ، کوئی معاملے کا تعلق نہیں ہے۔ لا ند لہ ولا ضد، نہ اللہ کا ہمسر ہے نہ اللہ کے برابر ہے، بلکہ رب کریم عالم الغیب، رب کریم عالم الشہادہ، رب کریم محیی، رب کریم ممیت، رب کریم واحد احد صمد قادر مقتدر، ہر طرح رب کریم کی تمام صفاتیں، جسے بیضاوی نے کہا اللہ علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع الصفات المنزہ عن النقصان والزوال۔ فرمایا اللہ وہ ہے جو ہر زوال سے، ہر تکلیف سے، ہر گمراہی سے،
से बरी है, वाजिबुल वजूद है, तमाम सिफातें अच्छाइयां चीजों के मामला यहाँ जमा है। हाँ, रब्बे करीम वो है जिसका तारफ मूसा अलैहिस्सलाम ने यूं कराया, रब्बी ला यज़िल्लु रब्बी वला यहसा, मेरा रब न भूलता है न गुमराही अल्लाह के यहाँ है। व इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, जिसे चाहे बच्चा दे, जिसे चाहे बच्ची दे, जिसे चाहे बाप बना दे, जिसे चाहे दोनों मिला के दे। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। और रब्बे करीम है जो हर तरह का इल्म यूं रखता है, जिसे कुरान कहता है, फरमाया लोगों याद रखना, रब्बे करीम वो है फमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्ज़ि वला रब्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। रब्बे करीम का इल्म कामिल, मालूमात कामिल, मामला कामिल। रब्बे करीम की मिसाल यूं है कि ना असल है ना अबद है, हमेशा से है हमेशा रहेगा। तो तौहीद बयान की, लफ्ज़ अहद लाया, फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह वो है, इस जैसा अल्लाह नहीं है। लाहौरियों, मैं पाक पैगंबर की अहले बैत पे दलील ला रहा हूँ। फरमाया या अनिसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहद, फरमाया जैसे रब्बे करीम की तरह कोई रब नहीं है, नबी की दुनिया की तरह कायनात की कोई औरत नहीं है। ये अल्लाह ताला ने, जज़ाकल्लाह। मुझे पर्ची आ गई कि वक्त एंड होने पे है और स्मार्ट लॉकडाउन है, मैं एंड की तरफ ले जाने लगा हूं। लस्तुन्ना का अहद, फरमाया तुम्हारी तरह कोई खातून नहीं है। आम एक जुमला कहता हूं, पाक पैगंबर के अहले बैत में मैंने बीवियों का नाम लिया। हो सकता है तो ये सवाल करे कि नबी का खानदान तुमने जिक्र नहीं किया। भाई हम मुसलमान हैं, हम कुरान भी मानते हैं, हम मुसलमान हैं, हम हुजूर का फरमान भी मानते हैं। जब ये आयत उतरी, पाक पैगंबर की जितनी औलाद या औलाद की औलाद मौजूद थी, हुजूर पाक ने बुलाया, फरमाया दआ फातिमा व अलीयन व हसन व हुसैन फजल्लहुम बिकिसाइही फकाल अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती फतुत्तहिरुहुम तत्हीरा। हुजूर पाक ने अपनी बेटी, दामाद, नवासों को बुलाया, इन्हें भी अहले बैत की फजीलत में दाखिल होने की दुआ कराई। हम मुसलमान हैं, कुरानी अहले बैत, नबी की बीवियों को भी अहले बैत मानते हैं, फरमानी अहले बैत, नबी के खानदान को भी अहले बैत मानते हैं। मैंने बात चलाई थी, हुजूर आए, सहाबा याराना, हुजूर आए, अहले बैत घराना, इनकी आपस में मोहब्बत, मवद्दत, ताल्लुक, अकीदत, यगंगत, उल्फत, प्यार था, है, रहेगा। याद रखें, लड़ाइयां करवाई गई, कभी सिफीन, कभी जमल, खारजी आए, सभाई आए, बलवाई आए, कातिलीन उस्मान आए, लेकिन फिर पाक पैगंबर के सहाबा ने सुलह भी की, मोहब्बत भी रखी, ताल्लुक भी रखा। तो जिस जंग के बाद सुलह हो जाए वो जंग नहीं रहती। जुल्करनैन मुझे पास लाओ, कहाँ है किताब में? सुनिए, मैं जुमला समझाने लगा हूं। मैंने कहा लोग कहते हैं लड़ाइयां हुई तो फिर लड़ाई नहीं बताते। मैं कहने लगा हूं सुनो जालिमो, लड़ाई के बाद मोहब्बत हो, लड़ाई के बाद राजीनामा हो, लड़ाई नहीं रहती। आप कहेंगे कैसे? मैं मिसाल देने लगा हूं। रब्बे करीम का कुरान है, हजरत मूसा रब के नबी, हजरत हारून रब के नबी, इख्तिलाफ हुआ, हत्ता के इतना हुआ कि एक नबी ने दूसरे नबी के सर के बाल, दाढ़ी मुबारक के बाल पे हाथ लगाया और उनको पकड़ा। तो हजरत हारून हजरत मूसा को कहने लगे, ये बना उम्मा, हम एक माँ से पैदा हुए, ला तख़ुज़ बिलहियती वला बिरासी, मेरे सर के बाल और मेरी दाढ़ी के बाल मत पकड़ियो। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के लिए मिसाल कुरान में है। दो नबियों का इख्तिलाफ हुआ, लड़ाई हुई, फिर राजीनामा हुआ, लड़ाई नहीं रहती। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु
حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ میں اگر لڑائی کروائی گئی تو صلح بھی ہوئی، راضی نامہ بھی ہوا، لڑائی ختم بھی ہوئی، مسلمانوں نے عام الجماعت کے پاس ایک کلمے، ایک وحدت، ایک دعوت، ایک خلافت، ایک حکومت کے پاس اکٹھے ہوئے، تو ادھر لڑائی کیوں یاد کرتے ہو جب راضی نامہ ہو گیا؟ یاد رکھیں، اس کا مطلب جو لڑائی بتائے یہ انہی کی روحانی اولاد ہے جنہوں نے کل لڑوایا تھا۔ ہم پاک پیغمبر کے صحابہ کی روحانی اولاد ہیں، ہم راضی نامے کی بات کریں گے، وہ فتنہ گر کی اولاد ہے تو لڑائی کی بات کریں گے۔ آج انٹرنیٹ پر اس فتنے کے لیے میں نے اردو زبان میں سب سے پہلی عنوان دی، اس سے پہلے اردو زبان میں اس عنوان پر کتاب نہیں ہے۔ 2812 حدیث کی تشریح، صحیح البخاری کی تفسیر، جس کا نام ہے حدیث عمار، اس کو یار لوگ میڈیا پہ بیٹھ کے پیش کرتے ہیں، جن کا سوشل میڈیا سے تعلق ہے وہ جانتے ہیں کہ کتنا سینسیٹیو میٹر ہے۔ میں نے اس عنوان پر قلم اٹھایا، جتنی کوشش، ہمت، طاقت، سکت، قوت استعمال کر سکتا تھا، میں نے اس میں 40 سوالات کے جوابات اور قاتل عمار کی 10 نشانیاں، حضرت علی حضرت معاویہ کی صلح، حضرت حسن حضرت معاویہ کی صلح کو دلائل کے ساتھ، ایک ایک صفحے کے ساتھ، ایک ایک ثبوت کے ساتھ، ایک ایک ایویڈنس کے ساتھ پیش کیا ہے۔ یہ باہر دروازے پر جاتے ہوئے موجود ہوگی، اگر آپ حضرات اس کو لے جائیے، گھر پڑھیے، اپنی اولاد کو انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ لوگوں تک پہنچائیے، تو انشاءاللہ تعالی دلیل کی دنیا میں آپ بھی ایٹم بم کی حیثیت رکھیں گے۔ کوئی مائی کا لال کسی کوکھ سے پیدا نہیں ہوا جو دلیل کے میدان میں تم سے بات کر سکے۔ رب کریم حضرت صحابہ، حضرت اہل بیت کی تربت اقدس پہ کروڑوں اربوں کھربوں رحمت نازل فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔